حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت۔ واہ واہ، کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا یہ بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پین، یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، با میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چل گا، با میری کلی اڑ گئی، گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے باجی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا، اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار، مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا۔
کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا، 82 دفعہ، اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو۔ میرے نبی نے ترغیب دی، سبق درہم 100,000 درہم، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے، جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1,00,000 دیا۔ جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا، جس نے 1,00,000 دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا۔ جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1,00,000 سے بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور بہت تھوڑی فرض کی۔ پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے، اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو، اگر استعمال ہو جائے تو کوئی سال سے 1 دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ کو فرض کی، مالداروں پہ زکوٰۃ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ۔ اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا، ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے، اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں۔ یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے، بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1,00,000 کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی۔ خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی۔ تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے۔ تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے، میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے، 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں، یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی۔ 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا، پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے، عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے۔
اپنے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے۔ سامری بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا، موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا، اسی کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی۔ جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چون فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے، تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ مزدور سے فرمایا، یہ دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے، کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے، تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں گی۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ کہ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا۔ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں 1 دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہے حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے، کہو۔ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتہ ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے، کا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کا جی اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا، تمہاری الماریوں میں
تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ حفصہ، تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نہیں، خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے، ہونے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی جو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تجھے یاد ہے حفصہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے؟ کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفصہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفصہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ تو تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ، 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیڑ، تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار. بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی. کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا. ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا. حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے. تو گھبراہٹ دیکھی. علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمر یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے. ہاتھ دیو. آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. یہ عمر کہہ رہے ہیں اور سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر. کا بیٹا یہ زمین پہ لٹا. انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا. وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو. انہیں آگے کر دے، خود پیچھے اٹھ، اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی. یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی.
صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو، پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں، وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں کوئی آئے اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے۔ مجھے کیا خبر کیا ہونے والی، آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی؟ بے شک میرا رب رحیم ہے، اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کرے۔ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی، بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے۔ اور وہاں کیا ہو رہا ہے، جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجور نہیں ہوتی، کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے ہائے،
جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے، اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری نکالی اور آپ کو پیش کی، آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔